بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ جیسے ہی وہ کلاس کے اندر داخل ہوئی، اسے دیکھ کر سب لوگ ہی خاموش ہو گئے۔ کلاس کے لڑکے ستائش بھری نظروں سے اس کے چہرے کی طرف دیکھ رہے تھے، جبکہ لڑکیوں کے چہرے جلن کی وجہ سے سیاہ ہو گئے تھے۔ وہ بلا شبہ حسن کا مجسمہ تھی۔ اس وقت وہ کاٹن کے سادہ سے لباس میں ملبوس تھی۔ اوپر سے اس نے سیاہ رنگ کی چادر اوڑھ رکھی تھی، جس میں اس کی سفید رنگت مزید نمایاں ہو گئی تھی۔ وہ بہت کنفیوز تھی۔ آج اس کا یونیورسٹی میں پہلا دن تھا۔ وہ اپنے گاؤں سے بلکہ اپنے گھر سے پہلی بار نکلی تھی۔ جب اس نے شہر کی حدود کے اندر قدم رکھا تھا، تبھی اس نے اپنے آپ سے عہد کیا تھا کہ جس مقصد کو لے کر وہ یہاں پر آئی ہے، وہ مقصد پورا کیے بغیر واپس نہیں جائے گی۔ اس کا مقصد اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا تھا اور اپنے سابقہ منگیتر کو یہ احساس دلانا تھا کہ اس نے ستارہ سے تعلق توڑ کر بہت بڑی غلطی کر دی ہے۔ جذبات میں آ کر اس نے اتنا بڑا قدم تو اٹھا ہی لیا تھا، مگر اب اسے پچھتاوا ہو رہا تھا۔ اسے نہ تو ٹھیک طرح سے اردو بولنا آتی تھی اور انگلش کا نام سن کر ہی وہ گھبراتی تھی۔ FSC اس نے بڑی مشکل سے مر کر پاس کی تھی۔ 3 بار اس کی سپلی آئی تھیں۔ وہ یہاں پر موجود سب لڑکیوں سے ہی عمر میں بڑی تھی، مگر چہرے پر چھائی معصومیت کی وجہ سے وہ ہمیشہ ہی چھوٹی دکھائی دیتی تھی، اور اس کی یہی بات دیکھ کر اس کی چھوٹی بہن جلتی تھی۔ ارے، ہماری کلاس میں تو ایک چاند آ گیا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنی سیٹ پر جا کر بیٹھتی، وجدان تیزی سے اس کے پاس گیا اور اس پر لائن مارنے لگا۔ اس کا دماغ یکدم ہی غصے سے کھول اٹھا۔ بے ساختہ اس کا ہاتھ اٹھا اور وجدان کے چہرے پر نشان چھوڑ گیا، لیکن سامنے کھڑا انسان بھی اپنے نام کا ہی ایک تھا۔ اس پر ان چھوٹے موٹے تھپڑوں کا اثر نہیں ہوتا تھا۔ اب وہ حد سے زیادہ بے غیرت بن چکا تھا۔ اسے اس یونیورسٹی میں آتے ہوئے تقریباً 1 ہفتہ گزر چکا تھا، اور اس لیے 1 ہفتے میں نہ جانے کتنی لڑکیاں ایسی تھیں جنہوں نے اس کے چہرے پر اسے سلامی پیش کی تھی۔ ارے واہ، کیا مزیدار تھپڑ تھا! اس نے بے شرمی کی انتہا کر دی۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے کوئی کرارا سا جواب دیتی، پروفیسر کمرے کے اندر داخل ہوا۔ اسے دیکھ کر سب لوگ ہی اپنی جگہ پر جا کر بیٹھ گئے، جبکہ ستارہ ابھی تک اپنی جگہ پر ہی کھڑی تھی۔ اسے دیکھ کر پروفیسر صاحب کہنے لگے، بی بی جی، اگر آپ اجازت دیں تو ہم کلاس شروع کر سکتے ہیں۔ اس نے جلدی سے ہاں میں سر ہلایا۔ پروفیسر نے سیٹ کی طرف اشارہ کیا اور کہنے لگا، آپ وہاں پر جا کر تشریف رکھیں گی، تبھی ہم کچھ کر پائیں گے۔ مہربانی کریں اور وہاں پر جا کر بیٹھ جائیں۔ ساری کلاس ہنسنے لگی، جبکہ وہ شرمندہ ہو گئی۔ تھوڑی ہی دیر بعد پروفیسر نے سب لوگوں سے ان کا نام پوچھنا شروع کر دیے۔ سب لوگ ہی انگلش میں اپنا تعارف کروا رہے تھے۔ جب اس کی باری آئی تو اس نے ٹوٹی پھوٹی اردو میں اپنا تعارف کروایا۔ دوبارہ سے پوری کلاس ہنسنے لگی۔ اس بار پروفیسر بھی ہنس رہا تھا۔ وہ اس کا مذاق بناتے ہوئے کہنے لگا کہ آپ کو یونیورسٹی کی تعلیم حاصل کرنے کی نہیں بلکہ اردو سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اس کا پارا غصے سے گھوم گیا۔ اس نے پروفیسر کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا کہ اگر کلاس میرا مذاق بنائے تو مجھے بات سمجھ میں آتی ہے۔ وہ بچے ہیں، میری عمر کے ہی ہیں، نادان ہیں، لیکن کم از کم آپ کو اس طرح سے میرا مذاق نہیں بنانا چاہیے۔ آپ تو اچھے خاصے سمجھدار ہیں۔ آپ کو تو پتہ ہی ہوگا کہ ہر انسان کی ہی عزت نفس ہوتی ہے، جسے مجروح کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ ارے بی بی، مجھے نہ بتاؤ کیا ٹھیک ہے اور کیا غلط ہے۔ خاموشی سے اپنی سیٹ پر بیٹھ جاؤ۔ پروفیسر کا چہرہ یکدم ہی غصے سے لال ہو گیا تھا۔ اس نے بڑی مشکل سے اپنے اوپر قابو پایا اور اسے ڈانٹ کر بٹھا دیا۔ تھوڑی دیر بعد جب کلاس ختم ہوئی تو ایک لڑکی تیزی سے اس کے پاس آئی اور اسے کہنے لگی، واہ یار، تم تو بڑے کام کی چیز ہو، تم نے پروفیسر کا منہ بند کروا دیا۔ اس نے بیزارگی سے اس لڑکی کے چہرے کی طرف دیکھا اور کہنے لگی کہ میرا مقصد کسی کو نیچا دکھانا نہیں تھا، میں تو صرف اور صرف حق کی بات کہہ رہی تھی۔ وہ لڑکی کہنے لگی، یار تم تو ناراض ہی ہو گئی ہو، میں تو بس تمہاری تعریف کر رہی تھی۔ اس کے ساتھ ہی اس نے ستارہ سے اپنا تعارف کروایا۔ میرا نام مایا ہے، میرا آج یونیورسٹی میں پہلا دن ہے،
اور مجھے لگ رہا ہے کہ تم بھی نئی ہو۔ ستارہ نے تیزی سے ہاں میں سر ہلا دیا اور کہنے لگی، دراصل میرا داخلہ تھوڑا لیٹ ہوا تھا، اسی وجہ سے کلاسز لیٹ شروع ہوئی ہیں۔ مایا صبح کر پوری یونیورسٹی گھوم چکی تھی، لیکن ابھی تک اسے کوئی بھی ایسی لڑکی نہیں ملی تھی جس سے وہ دوستی کر سکتی۔ جب سے اس نے ستارہ کو بولتے ہوئے دیکھا تھا اور ستارہ کا حلیہ دیکھا تھا، تب سے اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اسی لڑکی سے ہی دوستی کرے گی۔ مایا خود ایک مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتی تھی اور وہ بھی ایک عام سے لباس میں ملبوس تھی۔ وہ ستارہ کا ہاتھ پکڑ کر کینٹین لے کر چلی گئی اور اسے کہنے لگی، چونکہ اب ہم دونوں کی دوستی ہو گئی ہے، اسی خوشی میں تمہیں آج اپنی طرف سے کھانا کھلاؤں گی۔ وہ دونوں کھانا کھانے میں مصروف ہو گئے۔ اچانک ہی ستارہ کی نظر سامنے والی ٹیبل پر پڑی۔ ایک لمحے کے لیے اس کا دل دھڑکنا ہی رک گیا۔ سامنے وہی شخص موجود تھا جسے نیچا دکھانے کے لیے وہ یہاں پر آئی تھی۔ کامران اپنی چیل جیسی ہی آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اسے کہنے لگا کہ تھوڑی ہی دیر میں وہ آ کر اس کا گلا دبا دے گا۔ اس نے مایا کو کہا کہ چلو یہاں سے چلتے ہیں، میرا دل بہت گھبرا رہا ہے۔ اس نے سموسے وہیں پر چھوڑے اور تیزی سے کینٹین سے باہر نکل گئی۔ اپنی دوست کی یہ حالت دیکھ کر وہ بھی پریشان ہو گئی اور تیزی سے اس کے پیچھے بھاگی۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ ایک دم سے وہاں سے کیوں چلی آئی ہو؟ جب اس نے ستارہ کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تو پریشان ہو گئی۔ ستارہ نے اسے کوئی بھی جواب نہیں دیا اور یونیورسٹی سے باہر نکل گئی۔ اس کا ہاسٹل تھوڑے ہی فاصلے پر تھا۔ اپنے کمرے میں جا کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ جب وہ گھر سے نکلی تھی تب اس نے خود سے وعدہ کیا تھا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ اس انسان کے سامنے کبھی نہیں روئے گی اور نہ ہی اس انسان کے سامنے کمزور پڑے گی، مگر آج اس کی ایک نظر سے وہ دوبارہ سے دل برداشتہ ہو گئی تھی۔ وہ زور زور سے اپنے بال کھینچنے لگی اور خود کو یاد کروانے لگی کہ کب اور کیسے اس انسان نے اسے بہت بری طرح سے ذلیل و رسوا کر دیا تھا۔ اسے کسی کے سامنے بھی نظر اٹھانے کے قابل نہیں چھوڑا تھا۔ اس انسان نے اس کے کردار پر وار کیا تھا، سب کے سامنے اس کی تعلیم کا مذاق بنایا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ اسے جاہل بھی کہا تھا۔ کافی دیر تک وہ روتی رہی۔ اس کے بعد اس نے اپنے آنسو صاف کیے اور خود سے نئے سرے سے عہد کیا کہ آج آخری بار یہ سب کچھ ہوا ہے، دوبارہ وہ ایسا کبھی نہیں کرے گی۔ وہ نہانے کے لیے چلی گئی اور اپنے آپ کو اگلے دن کے لیے تیار کرنے لگی۔ دوسری طرف کامران کا دماغ خود سے گھوم گیا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس کی سابقہ منگیتر اتنا بڑا قدم اٹھائے گی۔ سب سے پہلے اس نے اپنی ماں کو کال کی اور ان پر چیختے ہوئے کہنے لگا، آپ کو میں نے کہا بھی تھا کہ اس لڑکی کو گھر سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں دینا، مگر آپ کو میری ایک بات کہی ہوئی بات سمجھ نہیں آتی۔ شمائلہ بیگم نے اسے خاموش کروایا اور کہا کہ میں اسے یہاں پر نہیں لائی، بلکہ یہ سب کچھ اس کے والدین نے کیا ہے۔ کامران ستارہ کے چچا کا بیٹا تھا۔ بچپن میں ہی اس کی منگنی اپنے چچا زاد سے ہو گئی تھی۔ شروع میں تو وہ اس کی منگنی سے بہت خوش تھا۔ اس سے اپنی منگیتر بہت اچھی لگتی تھی، چونکہ وہ گاؤں کی سب سے خوبصورت لڑکی تھی۔ اسی وجہ سے وہ بہت فخر محسوس کرتا تھا۔ مگر جب وہ پڑھنے کے لیے شہر گیا اور وہاں پر اس نے ہر طرح کا حسن دیکھا تو وہ اپنی منگیتر کو بھولنے لگا۔ دوسری طرف ستارہ کو بھی یہی فکر تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو اس کا منگیتر اس کے ہاتھوں سے نکل جائے۔ یہاں پر آ کر کامران کی ملاقات نیلم سے ہوئی، جو کہ ایک بہت ہی چالاک لڑکی تھی۔ وہ حسن پر مرنے والوں میں سے تھی۔ جب اس نے اس انسان کو دیکھا تو پہلی ہی نظر میں اس کی دیوانی ہو گئی۔ کامران چونکہ سب لڑکیوں کی طرف توجہ نہیں دیتا تھا، اسی وجہ سے وہ اس کی طرف متوجہ ہونے لگی۔ اسے اس بات پر غصہ آ رہا تھا کہ آخر وہ انسان کیسے اسے نظر انداز کر سکتا ہے۔ وہ اپنی کلاس کی سب سے خوبصورت لڑکی تھی اور کلاس کے سب لڑکے ہی سے توجہ دیتے تھے سوائے کامران کے۔ 2-3 بار اس نے کامران سے بات کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن اس نے ہری جھنڈی دکھا دی تھی اور صاف صاف کہہ دیا تھا کہ میری منگنی ہو چکی ہے، اپنی منگنی کے ہوتے ہوئے میں کسی اور کو اپنی زندگی میں لانے کا رسک نہیں لے سکتا۔ اسی بات نے ہی اسے سب سے زیادہ غصہ دلایا تھا۔ اس نے اسی وقت یہ عہد کر لیا تھا
کہ تقریباً 1 ہفتے کے اندر اندر ہی وہ اس انسان کو اپنی محبت کے جھوٹے جال میں پھنسائے گی۔ وہ یہ بات بھول چکی تھی کہ سامنے موجود انسان راجپوت ہے، جو وفاداری تو کرتا ہے، لیکن اگر کوئی بے وفائی کرنے کی جرات کرے تو اس کا بدلہ بھی بہت اچھے طریقے سے لیتا ہے۔ وہ اسے اپنی محبت کے جھوٹے جال میں پھنسانے لگی۔ وہ اس کے ارد گرد گھومتی تھی، اسے متوجہ کرتی تھی، جان بوجھ کر اسے ٹکراتی تھی۔ پھر اس نے کامران سے نوٹس مانگے اور اس دوران نمبر بھی تبدیل ہو گئے۔ دونوں کی بات چیت شروع ہو گئی۔ چونکہ اسے لڑکوں سے باتیں کرنے کا ایکسپیرینس تھا، وہ اچھی طرح سے جانتی تھی کہ کون سا لڑکا کس طرح پٹانا ہے۔ وہ کامران کے سامنے یوں ظاہر کرنے لگی جیسے اس کی زندگی میں اس انسان کے علاوہ دوسرا کوئی شخص ہے ہی نہیں۔ پھر ایک دن اس نے اس کے سامنے اپنی محبت کا اظہار کر دیا۔ ان دنوں کامران کی بھی اپنے منگیتر سے بات نہیں ہو رہی تھی۔ دراصل اس کی منگیتر چھوٹی چھوٹی بات پر اس سے ناراض ہو جاتی تھی، اور اس کی اسی عادت سے وہ بہت زیادہ تنگ تھا۔ پہلے ہی اس کی اپنی زندگی میں بہت سی پریشانیاں تھیں۔ یونیورسٹی کا کام ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتا تھا، اور دوسری طرف ستارہ منہ بنا کر بیٹھ جایا کرتی تھی۔ وہ گھنٹوں گھنٹوں اسے مناتا رہتا تھا، لیکن وہ نخرے دکھاتی تھی۔ اس وقت کامران نے بھی یہی سوچا کہ ایک ایسی عورت کے ساتھ زندگی نہیں گزر سکتی جو عورت صرف نخرے دکھانا ہی جانتی ہو، اور جو عورت اپنے مرد کو نہ سمجھتی ہو۔ دوسری طرف نیلم اس لحاظ سے بہت اچھی تھی، چونکہ اس کے پاس دوسرے لڑکے بھی ہوتے تھے جن سے بات کر کے وہ وقت گزار لیتی تھی۔ اسی وجہ سے وہ مخصوص وقت ہی کامران کے نام کرتی تھی، اور اسے کہتی تھی کہ اس کی بہت سی مصروفیات ہوتی ہیں، اور وہ یہ بھی سمجھتی ہے کہ وہ پڑھائی کر رہا ہے، اسی وجہ سے وہ اسے ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتی۔ وہ اس کی چالاکی کو نہیں سمجھ سکا اور اسے سمجھداری کا نام دے بیٹھا۔ یہیں پر اس نے سب سے بڑی غلطی کی تھی، اور اسی وجہ سے ہی اس نے منگنی توڑ دی تھی۔ جب ستارہ کو اس بات کی خبر ملی تو اس نے بہت واویلا مچایا۔ اس نے سارا گھر سر پر اٹھا لیا تھا۔ اس کی چچی کا گھر قریب ہی تھا۔ وہ اونچی اونچی آواز میں اپنی چچی کو بددعائیں دے رہی تھی اور جاہل عورتوں جیسے مظاہرے کر رہی تھی۔ اس دن اس کا منگیتر بھی گھر پر موجود تھا۔ چچی نے اس کی کسی بھی بات کا جواب نہیں دیا، بلکہ اس کا منگیتر اس کے پاس چلا آیا، جسے دیکھ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور کہنے لگی کہ تم میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ تمہیں بہت اچھے طریقے سے پتا ہے کہ میں تم سے کتنی محبت کرتی ہوں، مگر اس کے باوجود بھی تم مجھے اس تکلیف سے دوچار کر رہے ہو۔ دیکھو ستارہ بی بی، میں ایک بات سمجھ چکا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ تم مجھ سے محبت نہیں کرتی، بلکہ تم نے مجھے الو بنایا ہوا ہے۔ تمہیں ایک ایسا مرد چاہیے جو ساری زندگی تمہارا غلام بن کر رہے۔ اگر تم یہ سوچتی ہو کہ تم اپنی اس خوبصورتی کی وجہ سے مجھے اپنے جال میں پھنسا سکتی ہو اور مجھ پر اپنا حکم چلا سکتی ہو، تو یہ صرف اور صرف غلط فہمی ہے۔ تم جیسی جاہل عورتیں کبھی بھی گھر نہیں بسا سکتی۔ اگر تم 2 جماعتیں اور پڑھ لیتی تو تمہیں پتہ چل جاتا کہ اپنے شوہر کے ساتھ کس طرح کا برتاؤ کرنا ہے۔ خیر، میں تمہارے ساتھ یہاں پر بحث کرنے کے لیے نہیں آیا، کیونکہ میں جانتا ہوں اس کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ تم نے صرف اور صرف اپنی ہی سنانی ہے، اور میں اب کچھ بھی سننے کے حق میں نہیں ہوں۔ تم بس یہ سمجھ دو کہ میں تم سے اب کوئی بھی رشتہ نہیں رکھنا چاہتا، کیونکہ تم ایک ان پڑھ عورت ہو، اور مجھے ایک ایسی بیوی چاہیے جو پڑھی لکھی ہو، جو میرے بچوں کی اچھے طریقے سے پرورش کر سکے۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا گیا، جبکہ وہ بیچاری زمین پر ہی بیٹھ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کی ماں تیزی سے بھاگتی ہوئی اس کے پاس گئی اور اس کا سر اپنے سینے سے لگاتے ہوئے کہنے لگی، میرا بچہ، خاموش ہو جاؤ۔ مجھے پتا ہے کہ یہ تکلیف بہت بڑی ہے، لیکن مجھے یقین ہے اللہ تعالیٰ بہت ہی جلد تمہاری یہ تکلیف دور کر دے گا اور اس کا بہت ہی اچھا اجر دے گا۔ وہ تکلیف سے اپنی ماں کے چہرے کی طرف دیکھ رہی تھی اور پوچھنے لگی کہ اماں، آپ نے سنا ہے کہ اس نے مجھے جاہل کہا ہے؟ اماں، وہ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ وہ چھوٹے بچوں کی طرح رو رہی تھی۔ اسے وہ دن اچھی طرح یاد تھا جب پہلی بار اس نے اپنے اندیشے کا اظہار کیا تھا۔ تب اس کے منگیتر نے بہت ہی خوبصورتی سے اس کا ڈر ختم کیا تھا اور اسے تسلی دیتے ہوئے کہا تھا کہ میرے نزدیک تعلیم کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ وہ لڑکیوں کے معاملے میں تو میری سوچ یہی ہے
کہ وہ صرف اس قابل ہوں کہ گھر چلا سکیں، اور میری پیاری منگیتر اس کام میں بہت ماہر ہے۔ اسے پڑھائی میں بالکل بھی دلچسپی نہیں تھی، مگر اس وقت اس نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرے گی۔ وہ ویسی ہی لڑکی بنے گی جیسی لڑکی اس کا منگیتر پسند کرتا ہے، اور اس سلسلے میں اس نے اپنے ابا جان سے بات کی۔ وہ ان کے سامنے گڑ گڑائی کہ وہ اسے شہر جانے کی اجازت دے دیں۔ اس کے ابا کی کچھ زمینیں تھیں جسے انہوں نے بیچا اور اس کی فیس اکٹھی کی۔ اس کے بعد انہوں نے اسے شہر بھیج دیا۔ وہ اچھی طرح سے جانتے تھے کہ وہ چھوٹی بچی نہیں ہے جو شہر جا کر کوئی غلط حرکت کرے گی۔ وہ وہاں پر صرف اور صرف اپنا انتقام لینے کے لیے جا رہی تھی۔ اس بار اس کے ماں باپ نے بھی اسے نہیں روکا تھا۔ پہلے بھی ان کے غلط فیصلے کی وجہ سے ان کی بیٹی بہت بری طرح سے ٹوٹ گئی تھی۔ اب وہ دوبارہ سے اپنی بیٹی کو ٹوٹتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے تھے۔ اسی وجہ سے انہوں نے اس بار اس کے راستے میں رکاوٹ بننے کے بجائے اس کا ساتھ دیا۔ اس کا ابا اسے خود شہر چھوڑ کر آیا تھا۔ وہاں پر جا کر ہاسٹل کی ایک لڑکی کی مدد سے اس نے یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا۔ اس کا منگیتر اسے تب بھی چھوڑنے کی دھمکیاں دیتا تھا جب وہ میٹرک پاس تھی۔ تب اس نے اس بات سے خوفزدہ ہو کر ایف ایس سی میں داخلہ تو لے لیا تھا، لیکن وہاں پر بھی وہ بری طرح سے ناکام ہوئی تھی۔ 3 بار فیل ہونے کے بعد جب وہ پاس ہوئی تب اس کے منگیتر نے اسے مکمل طور پر چھوڑ دیا۔ یونیورسٹی میں شروع میں اسے بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا، کیونکہ اسے انگلش بالکل بھی نہیں آتی تھی۔ اردو بھی وہ ٹوٹی پھوٹی بولتی تھی، لیکن اس کے خوبصورت چہرے کی وجہ سے سب لوگ ہی اس کے دیوانے تھے۔ یہاں پر آ کر اسے ایک بات کی بہت اچھی طرح سے سمجھ لگی تھی، اور وہ یہ تھی کہ شہر کے لوگ خوبصورتی کے شیدائی ہیں۔ 2 دن اس کے یوں ہی گزر گئے۔ ان دنوں اس کی ملاقات اپنے سابقہ منگیتر سے نہیں ہوئی تھی۔ وہ کلاس لے کر باہر نکل رہی تھی کہ اچانک ہی کسی لڑکی سے ٹکرا گئی۔ اس کا رجسٹر زمین پر جا گرا۔ نیلم جھک کر اسے اس کی چیزیں اٹھا کر دینے لگی۔ جب اس نے چہرہ اٹھا کر سامنے موجود لڑکی کو دیکھا تو اس کا دل تیزی سے دھڑکا۔ اس لڑکی کی تصویر اس نے کامران کے بٹوے میں بھی دیکھی تھی، مگر اس نے اس بارے میں اس سے کچھ بھی نہیں پوچھا تھا۔ ان دنوں وہ نوٹ کر رہی تھی کہ اس کا محبوب کچھ زیادہ ہی اداس رہنے لگا ہے۔ اب وہ پہلے کی طرح نیلم سے باتیں نہیں کرتا تھا، نہ ہی اسے وقت دیتا تھا، بلکہ وہ ہر وقت ہی کسی نہ کسی گہری سوچ میں ڈوبا رہتا تھا۔ ستارہ وہاں سے جانے ہی لگی تھی کہ اس کی پکار پر رک گئی اور سوالیہ نظروں سے اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگی۔ یار، تم بہت ہی پیاری اور خوبصورت ہو۔ تم مجھے پہلی ہی نظر میں بہت اچھی لگی ہو۔ کیا تم مجھ سے دوستی کرنا پسند کرو گی؟ نیلم نے اپنے لہجے میں محبت سموئی اور اس سے دوستی کی پیشکش کر دی، جسے ستارہ نے بھی خوشی خوشی قبول کر لیا۔ نیلم کی خوش قسمتی یہ تھی کہ آج ستارہ کی دوست نہیں آئی تھی۔ وہ سارا دن اس نے اسی کے ساتھ گزارا۔ وہ اسے چھوٹی چھوٹی باتیں کرتی رہی اور اس کے بارے میں جانتی رہی۔ پھر دونوں نے نمبر بھی تبدیل کر لیے۔ دوسری طرف جب کامران نے ان دونوں کو اکٹھا بیٹھے ہوئے دیکھا تو اسے اپنے ارد گرد ہر طرح کی گھنٹیاں بجتی سنائی دینے لگیں۔ وہ نہ تو وہاں پر جا سکتا تھا اور نہ ہی ان دونوں میں سے کسی کو بھی روک سکتا تھا۔ وہ عجیب ہی شش و پنج میں مبتلا ہو گیا تھا۔ شام کے وقت اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی نیلم کو کال کی اور اسے دن کے بارے میں پوچھا۔ وہ اچھی طرح سے جانتی تھی کہ اس کا محبوب اسے کچھ پوچھنا چاہ رہا ہے، لیکن ہچکچاہٹ کے مارے نہیں پوچھ رہا۔ پھر وہ خود ہی بول پڑی کہ اگر تمہیں کچھ کام ہے تو تم مجھ سے کہہ سکتے ہو، لیکن کامران اس کی بات کو ٹال گیا۔ ستارہ کا شمار نالائق لوگوں میں ہرگز نہیں ہوتا تھا۔ پہلا پورا سیمسٹر اس نے اپنے آپ پر توجہ دی۔ اس نے اپنی اردو ٹھیک کی اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے انگلش کو بھی بہتر بنایا۔ پہلے وہ اس لیے فیل ہوتی تھی کیونکہ وہ پڑھائی کی طرف توجہ نہیں دیتی تھی۔ پہلے اس کے ذہن میں صرف اور صرف ایک ہی بات بیٹھی ہوئی تھی کہ جیسے ہی اس کے ایف ایس سی کے امتحان ہوں گے اس کی شادی اپنے منگیتر کے ساتھ ہو جائے گی۔ اس سے اچھا خاصا انسان ملا ہوا تھا، اسی لیے وہ سوچتی تھی کہ اسے محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پڑھتی لکھتی تو وہ لڑکیاں ہیں جو خوبصورت نہیں ہوتی یا جنہیں ڈر ہوتا ہے کہ ان کے لیے کوئی اچھا رشتہ نہیں آئے گا۔ جب سے اس کے منگیتر نے اسے توڑا تھا تب سے ہی پڑھائی میں دلچسپی پیدا ہو گئی تھی۔
اس کی کلاس میں احمد نام کا ایک لڑکا تھا جو کہ پڑھائی میں بہت اچھا تھا۔ وہ زیادہ تر اس سے ہی مدد لیتی تھی۔ احمد اسے پسند کرتا تھا۔ وہ لڑکی ہی ایسی تھی کہ کوئی بھی اسے پسند کر سکتا تھا۔ وہ نرم لب و لہجے کی مالک تھی اور اس کے علاوہ وہ کسی سے بھی خار نہیں رکھتی تھی۔ اس کی کسی سے بھی کوئی دشمنی نہیں تھی۔ پہلے جو لڑکیاں اس سے جلتی تھیں اب وہ اس کے اخلاق کی وجہ سے اس کی دوست بن گئی تھیں۔ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا کامران کو احساس ہوتا جا رہا تھا کہ وہ نیلم کو جیسی لڑکی سمجھتا تھا وہ ویسی ہرگز بھی نہیں ہے۔ اب اسے پتہ چل رہا تھا کہ اس کے دوسرے لڑکوں کے ساتھ بھی تعلقات ہیں۔ ایک دن وہ یونیورسٹی کے اندر داخل ہوا تو سامنے کا منظر دیکھ کر اسے لگا کہ اس کے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہے۔ وہ وہاں پر ایک لڑکی کے ساتھ کھڑی تھی۔ لڑکے نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا ہوا تھا اور اسے کچھ سمجھا رہا تھا، جبکہ وہ مسکرائی چلی جا رہی تھی۔ اسے اس بات کا بالکل بھی احساس نہیں تھا کہ وہ کسی نامحرم کے بہت ہی قریب کھڑی ہے۔ کامران نے جب تھوڑا سا غور کیا تو اسے پتہ چلا کہ یہ لڑکا کوئی عام لڑکا نہیں ہے بلکہ یہ سیاستدان کا بھانجا ہے، اور یہ یونیورسٹی بھی اسی سیاستدان کی مرضی سے ہی چلتی ہے۔ اگر وہاں پر کوئی معمولی سا انسان ہوتا تو جا کر اس سے ضرور حساب لیتا، لیکن اب سامنے تگڑی اسامی تھی۔ وہ اس سے تو بحث نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ کہیں لڑائی بڑھ گئی تو اس سے ہی نقصان اٹھانا پڑے گا۔ اس کی ڈگری مکمل ہونے والی تھی۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی پڑھائی کو نقصان پہنچے۔ اس نے بڑی مشکل سے اس منظر کو برداشت کیا اور سوچا کہ شام کے وقت اس سے اس بارے میں بات کرے گا، لیکن شام کے وقت ایک اور منظر اسے دیکھنے کو ملا۔ اس بار اس کا صبر جواب دے چکا تھا۔ اس نے اپنے محبوب کو اس بار کسی اور کی گاڑی میں بیٹھتے ہوئے دیکھا تھا۔ رات تقریباً 7 بجے کا وقت تھا۔ وہ اکثر ہی رات کے وقت نیلم کے گھر جایا کرتا تھا۔ وہ اپنی کھڑکی میں کھڑی ہو جاتی تھی اور اس سے باتیں کرتی تھی، چونکہ وہ ایک بڑے خاندان سے تعلق رکھتی تھی اور اس کے گھر میں صرف اور صرف اس کی دادی ہی موجود تھیں۔ اس کے والدین دوسرے ملک میں رہائش پذیر تھے۔ کامران سے اس نے دوستی صرف اور صرف اس کی خوبصورتی کی وجہ سے کی تھی، ورنہ اسے اس انسان میں دلچسپی نہیں تھی۔ ابھی وہ دیوار پھیلا کر اس کے گھر کے اندر داخل ہو ہی رہا تھا کہ اس نے دیکھا وہ ہنستی کھیلتی ہوئی دروازے سے باہر نکل رہی ہے۔ اس وقت اس نے کالے رنگ کا لباس پہن رکھا تھا۔ چھوٹی سی شرٹ تھی جس کے نیچے ٹائٹ پینٹ تھی۔ وہ بہت بیہودہ لگ رہی تھی۔ کامران اکثر ہی اسے اس طرح کا لباس پہننے سے منع کرتا تھا، جسے وہ بہت ہی خوبصورتی سے نظر انداز کر دیتی تھی۔ وہ ہمیشہ اپنی ہی مرضی کرتی تھی، مگر وہ اس بارے میں کامران کو پتہ نہیں چلنے دیتی تھی۔ سامنے ہی ایک کالے رنگ کی گاڑی ٹھہری ہوئی تھی۔ وہ جلدی سے اس گاڑی میں جا کر بیٹھ گئی، جبکہ کامران اس کے گھر کے دروازے کے سامنے ہی کھڑے کا کھڑا رہ گیا۔ وہاں پر اسے تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ چوکیدار آیا اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہنے لگا، برخوردار، میں نے تمہیں پہلے دن ہی کہا تھا کہ امیر لوگ کسی ایک کے نہیں ہوتے۔ جہاں تک اس لڑکی کا سوال ہے تو اس لڑکی کی زندگی میں تمہارے علاوہ بھی بہت سارے لوگ ہیں۔ میں نے تمہیں پہلے دن ہی سمجھایا تھا کہ تم غلط جگہ پر اپنا وقت ضائع کر رہے ہو۔ بہتر یہی ہے کہ اپنے مستقبل کی طرف توجہ دو، ایک بڑا آدمی بنو، کیونکہ جب تم کسی قابل ہو جاؤ گے تو اس طرح کی ہزاروں لڑکیاں تم پر اپنی جان فدا کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گی۔ ایک تتلی کے پیچھے بھاگنا شروع کر دو اور اپنی زندگی کو ایک ایسا باغ بنا دو کہ ہزاروں طرح کی تتلیاں وہاں پر آنا پسند کریں۔ وہ اپنے اوپر بڑی مشکل سے کنٹرول کر رہا تھا۔ وہ خاموشی سے وہاں سے اپنے فلیٹ چلا گیا۔ اگلے ہی دن اس نے جب نیلم سے اس بارے میں بات کی تو وہ اس سے لڑنے جھگڑنے لگی اور اس پر الزام لگاتے ہوئے کہنے لگی، تم مجھ پر شک کر رہے ہو؟ تمہیں پتہ بھی ہے کہ میں اس طرح کی لڑکی نہیں ہوں۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتی، اس کا موبائل بجنے لگا۔ اسکرین پر ایک لڑکے کا نمبر چمک رہا تھا۔ یہ وہی لڑکا تھا جو کہ سیاستدان کا بھانجا تھا۔ اس نے طنزیہ نظروں سے نیلم کے موبائل کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، کیا تم ابھی بھی یہی کہنا پسند کرو گی کہ میں تم پر شک کر رہا ہوں؟ جاؤ یار، میں نے تمہارے ساتھ زندگی نہیں گزارنی۔ تم جیسے انسان کے ساتھ رہنے سے اچھا ہے کہ میں اکیلی ہی رہ جاؤں۔ مجھے غصہ آ رہا ہے
کہ میں نے تم جیسے جاہل اور چھوٹی سوچ کے مالک انسان کے ساتھ اپنا وقت ضائع کیا۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے تن فن کرتی ہوئی نکل گئی، جبکہ اس بیچارے کے ذہن میں اس وقت صرف اور صرف جاہل کا لفظ گونج رہا تھا۔ کچھ عرصہ پہلے یہی لفظ اس نے اپنے منگیتر کو بھی کہا تھا۔ صحیح کہتے ہیں کہ دنیا مکافات عمل ہے، جو کچھ ہم کسی دوسرے کے ساتھ کریں گے ویسا ہمارے ساتھ بھی ضرور ہوگا۔ وہ اس وقت بے حال زمین پر بیٹھا ہوا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ جس لڑکی کی خاطر اس نے خود سے محبت کرنے والی عورت کو چھوڑ دیا تھا، آج وہی لڑکی اسے ذلیل و رسوا کر کے نکل گئی تھی۔ وہ کسی سے شکایت بھی نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ اس کے ساتھ ویسا ہی سب کچھ ہوا تھا جیسا اس نے کسی اور عورت کے ساتھ کیا تھا۔ آنسو اس کی آنکھوں سے تیزی سے بہہ رہے تھے۔ اس کی نظروں کے سامنے اپنی سابقہ منگیتر کا چہرہ گھوم رہا تھا۔ وہ اس کے سامنے روئی تھی، پیٹی تھی، اس کی منتیں کی تھی، لیکن اس نے اپنے منگیتر کی ایک بھی بات نہیں مانی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے اپنے آنسو بے دردی سے صاف کیے اور خود سے عہد کیا کہ اس نے ماضی میں جو غلطی کی ہے وہ غلطی دوبارہ نہیں کرے گا۔ اس بار وہ اپنی منگیتر سے معافی مانگے گا۔ دوسری طرف نیلم کو اچھے طریقے سے پتا تھا کہ اب وہ اپنی منگیتر کے پاس ہی لوٹ کر جائے گا۔ اسی وجہ سے اس نے ایک اور چال چلنے کا فیصلہ کیا۔ اگلے ہی دن وہ سب سے پہلے اس کے پاس گئی اور اس کے سامنے مگرمچھ کے آنسو بہانے لگی۔ ستارہ اسے روتا دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ نیلم نے اسے کہا کہ آج سے پہلے میں نے کبھی بھی کسی کے سامنے اپنے دل کا حال بیان نہیں کیا۔ تم پہلی لڑکی ہو جس کو میں اپنے دل کی بات بتا رہی ہوں، مگر اس کے ساتھ ساتھ میں خوفزدہ بھی ہو رہی ہوں۔ پتہ نہیں تم میرے بارے میں کیا سوچو گی۔ ستارہ نے کہا کہ تم فکر مت کرو، تمہارے دل میں جو کچھ بھی ہے تم وہ کھل کر مجھے بتا دو۔ میں ایسی لڑکی بالکل بھی نہیں ہوں جو تمہیں جج کرے گی یا کسی اور سے تمہارا مسئلہ بیان کرے گی۔ یہ بات ہم دونوں کے درمیان ہی رہے گی۔ مجھے تو خوشی ہو رہی ہے کہ تم نے مجھے اس قابل سمجھا۔ اور پھر نیلم نے اسے روتے ہوئے جھوٹ سچ کی ملاوٹ کر کے اپنے اور کامران کے تعلق کے بارے میں بتا دیا۔ اس نے بات یہاں پر ختم کی تھی کہ کامران نے اسے دھوکہ دیا ہے اور اس کی عزت کے ساتھ کھیلا ہے۔ وہ ایک فراڈیا انسان ہے، باقی لڑکیوں کے ساتھ بھی وہ ایسا ہی سلوک کرتا ہے۔ ستارہ کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس کا منہ نوچ ڈالے۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس کا منگیتر اس قدر گھٹیا ہو سکتا ہے۔ اس کے دل میں اپنے منگیتر کے لیے جو تھوڑی بہت محبت بچی تھی، وہ محبت بھی اب ختم ہو گئی تھی۔ وہاں پر صرف اور صرف نفرت موجود تھی۔ ستارہ نے اسے کہا کہ تم فکر مت کرو، میں خود اس انسان سے جا کر بات کروں گی۔ نیلم نے اسے ایسا کرنے سے منع کر دیا۔ اگلے ہی دن سب کے سامنے اس نے اعلان کیا کہ وہ یونیورسٹی چھوڑ رہی ہے۔ ستارہ کو یہی لگا تھا کہ وہ یہ سب کچھ اس کے منگیتر کی وجہ سے کر رہی ہے۔ اسی وجہ سے اس کے غصے میں اضافہ ہو گیا، جبکہ حقیقت تو یہ تھی کہ نیلم کی اپنے کزن کے ساتھ منگنی ہو گئی تھی اور اب وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے انگلینڈ جا رہی تھی۔ یہاں پر اس نے جو 2 سیمسٹر ضائع کیے تھے اس پر اسے ذرا بھی دکھ نہیں تھا۔ وہ تو اس سب سے نکل کر چلی گئی، لیکن جاتے جاتے وہ آگ لگا چکی تھی۔ کافی دنوں سے وہ ستارہ سے رابطہ کرنے کی کوششوں میں لگا ہوا تھا، اور پھر ایک دن وہ اسے کینٹین میں اکیلی بیٹھی ہوئی نظر آئی۔ وہ اس وقت سموسوں سے انصاف کر رہی تھی۔ وہ کھانے میں اس حد تک مگن تھی کہ اس سے اپنے آس پاس کی ہوش ہی نہیں تھی۔ اسٹوڈنٹ بہت ہی شوق سے اسے دیکھ رہے تھے۔ کامران اس کے قریب جا کر کھڑا ہو گیا اور اس سے پوچھا، کیا میں یہاں بیٹھ سکتا ہوں؟ جانی پہچانی آواز سن کر اس نے سر اٹھا کر اس شخص کی طرف دیکھا جو کسی زمانے میں اس کے دل پر حکومت کرتا تھا، لیکن آج وہ اس کی نظروں سے بھی گرا ہوا تھا۔ نہیں، آپ یہاں پر نہیں بیٹھ سکتے، یہ کہہ کر وہ دوبارہ سے کھانے کی طرف متوجہ ہو گئی۔ کامران کو شدید شرمندگی کا احساس ہوا تھا۔ بڑی مشکل سے اس نے اپنے آپ پر قابو پایا اور بغیرتوں کی طرح سامنے بیٹھ گیا۔ یہ دیکھ کر وہ بھی اٹھ کر وہاں سے چلی گئی۔ اب وہاں پر صرف اور صرف کامران اکیلا ہی موجود تھا۔ باقی اسٹوڈنٹ چہرے پر ہنسی جمائے اسے دیکھ رہے تھے۔ سب لوگ ہی اس کا مذاق بنا رہے تھے۔ احمد کی محبت میں بھی دن بدن اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا۔
اب وہ مزید انتظار نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ ستارہ کو اپنے دل کا حال بتانا چاہتا تھا۔ وہ کوئی بہت امیر خاندان سے تعلق نہیں رکھتا تھا۔ وہ اپنی ماں کے ساتھ پوش علاقے میں موجود ایک اچھے گھر میں رہتا تھا۔ اس کا گھر 2 منزلہ تھا۔ اوپر کی منزل انہوں نے کرائے پر چڑھائی ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ گاؤں میں ان کی کچھ زمینیں تھیں جہاں سے رقم آتی تھی۔ شہر میں بھی اس کے باپ نے مرنے سے پہلے 2 دکانیں چھوڑی تھیں جہاں سے اچھے خاصے پیسے آ جاتے تھے۔ وہ دونوں ماں بیٹا ایک پرسکون زندگی گزار رہے تھے۔ احمد نے اپنی ماں سے ستارہ کے بارے میں بات کی تھی۔ اس کی ماں بہت خوش ہوئی تھی کیونکہ جو کچھ بھی ان کے بیٹے نے انہیں ان کے بہو کے بارے میں بتایا تھا وہ سب جان کر انہیں تسلی ہو گئی تھی کہ ان کے بیٹے کا انتخاب غلط نہیں ہے۔ چند دنوں کے بعد وہ ستارہ کو لے کر اپنے گھر بھی گیا تھا اور اپنی ماں سے ملوایا تھا۔ ستارہ کو بھی اس بات کا احساس ہو گیا تھا کہ یہ انسان اسے پسند کرنے لگا ہے، مگر اب وہ محبت سے بہت زیادہ خوفزدہ ہوتی تھی۔ اسے لگتا تھا کہ جس انسان سے وہ محبت کرتی ہے وہ انسان اس سے دور ہو جاتا ہے۔ اب کم از کم وہ احمد کو نہیں کھونا چاہتی تھی۔ بارش کا موسم تھا۔ وہ بیٹھی نوٹس بنا رہی تھی کہ اچانک ہی اسے پکوڑوں کی خوشبو آئی۔ جب اس نے نظر اٹھا کر دیکھا تو قریب ہی احمد پکوڑوں کی پلیٹ لیے کھڑا تھا۔ وہ اسے دیکھ کر مسکرانے لگا اور کہنے لگا، مجھے پتا تھا کہ تمہیں اس وقت کسی اچھی چیز کی طلب ہو رہی ہوگی۔ میں کینٹین گیا تھا لیکن وہاں پر اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں تھا تو میں یہی اٹھا لایا۔ ستارہ نے اس سے مسکراتے ہوئے پکوڑے لے لیے اور اسے قریب بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ اس کے ساتھ ہی بینچ پر بیٹھ گیا اور بارش کو دیکھنے لگا۔ وہ دونوں اس بات سے بالکل انجان تھے کہ تھوڑے ہی فاصلے پر ایک اور شخص ہے جو کینہ توز نظروں سے ان کی طرف دیکھ رہا ہے۔ کامران نے جب ان دونوں کو ایک ساتھ بیٹھے ہوئے دیکھا تو اس نے غصے سے اپنی مٹھی بند کر لی۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ یہی مکہ وہ احمد کے چہرے پر مارے اور اس کے چہرے کے نقوش بگاڑ دے۔ وہ جانتا تھا کہ ماضی میں اس سے غلطی ہو گئی تھی، مگر وہ یہ بھی چاہتا تھا کہ اب اس کی منگیتر اسے معاف کر دے اور ماضی کی ساری باتیں بھول جائے۔ ستارہ، میں تم سے ایک بہت ضروری بات کرنا چاہتا ہوں۔ اگر تم مجھے اجازت دو کیا میں وہ کہہ سکتا ہوں؟ اس کی بات سن کر وہ چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گئی۔ جب وہ بولی تو اس کے لہجے میں ٹھہراؤ تھا۔ اس نے کہا، میں جانتی ہوں کہ تم مجھ سے کیا بات کرنا چاہتے ہو اور مجھے اس سے کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے، مگر میں چاہتی ہوں کہ اچھے وقت کا انتظار کیا جائے۔ ابھی ہماری ڈگری میں 3 سال باقی ہیں۔ ان 3 سالوں میں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اب مجھے وقت کا بھروسہ نہیں رہا جائے۔ میں چاہتی ہوں کہ جب ہم دونوں کی ڈگری مکمل ہو جائے تبھی تم یہ قصہ چھیڑو۔ اگر تم اس وقت کسی اور کی ہو گئی تو میں کیا کروں گا؟ احمد نے آنکھوں میں آنسو لیے سے کہا۔ وہ اس انسان کی آنکھوں میں تکلیف بہت اچھے طریقے سے دیکھ سکتی تھی۔ اس نے اس سے نظریں چرائیں اور بولی، کیسا نہیں ہوگا، میں تم سے وعدہ کرتی ہوں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے دوبارہ ایک انسان سے وعدہ کر لیا تھا۔ وہ خود نہیں جانتی تھی کہ وہ کس حد تک اپنے وعدے کو پورا کرے گی۔ اس نے کامران سے مکمل طور پر کنارہ کر لیا تھا۔ وہ جہاں بھی اسے دیکھتی تھی نظریں چرا کر گزر جاتی تھی، کیونکہ اسے دیکھ کر ماضی کے بہت سارے واقعات اس کی نظروں کے سامنے گھومنے لگتے تھے۔ جب وہ باغ میں اکیلے جاتی تھی، اکیلے پھل توڑتے تھے، لوگوں کے دروازے بجا کر بھاگتے تھے، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری یادیں تھیں جن کا دھواں اس کی آنکھوں کو تکلیف پہنچاتا تھا۔ پہلے وہ یہ سوچتے تھے کہ جیسے جیسے وقت گزرے گا اسے صبر آ جائے گا، مگر اب اسے لگنے لگا تھا کہ یہ تکلیف ساری زندگی اس کا پیچھا نہیں چھوڑے گی۔ وہ جتنا اسے بھلانے کی کوشش کرتی تھی وہ اتنا ہی اسے یاد آتا تھا، یہاں تک کہ رات کو خواب میں بھی جب وہ اسے دیکھتی تھی تو رونا شروع کر دیتی تھی۔ اپنے رب کے سامنے بیٹھتی تو اس کے لیے بد دعا کے بجائے دعائیں نکلتی تھیں۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ یہ سب کچھ کیوں کر رہی ہے۔ اسے خود پر غصہ آتا تھا کہ اب اس نے احمد سے وعدہ کیا ہوا ہے، اسے صرف اور صرف احمد کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ وہ اس انسان کے بارے میں کیوں سوچتی ہے جبکہ وہ یہ جانتی ہے کہ یہ انسان اس سب کا حقدار بھی نہیں ہے۔ جیسے ہی کامران کی ڈگری مکمل ہوئی اسے ایک بہت ہی اچھی کمپنی میں نوکری مل گئی۔
تقریباً 6 مہینوں کے اندر اندر اس کی پروموشن ہو گئی۔ اس کے بعد اس نے امتحان دیا اور ایک اعلیٰ عہدے پر افسر لگ گیا۔ پورے گاؤں میں صرف اور صرف اس کے ہی چرچے تھے۔ ان دنوں وہ چھٹیاں منانے کے لیے گاؤں گئی ہوئی تھی جب اسے شور کی آواز سنائی دی۔ یہ شور گلی سے آ رہا تھا۔ سب لوگ کامران کے گھر کے دروازے کے سامنے جمع تھے اور اسے مبارکباد دینے کے لیے آئے تھے۔ اس کی ماں بھی بہت پرجوش تھی۔ جب انہوں نے اپنی بیٹی کو دیکھا تو اس سے نظریں چرانے لگی اور اسے کہنے لگی کہ بیٹا، بلا شبہ اس نے ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے، لیکن اس کی خوشی دیکھ کر پتہ نہیں کیوں مجھے بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے۔ اگر آپ کو اتنی ہی خوشی ہو رہی ہے تو آپ بھی اسے جا کر مبارکباد دے دیں، اس نے غصے سے کہا اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اس دن اس کی چچی دوبارہ سے آئیں اور دوبارہ سے رشتے کی بات کی تھی، لیکن اس بار اس نے 2 ٹوک انداز میں اپنی چچی کو انکار کیا تھا اور کہا تھا کہ میں وہی جاہل لڑکی ہوں جس کے ساتھ شادی کرنے سے آپ کے بیٹے نے انکار کر دیا تھا۔ اگلے ہی دن وہ دوبارہ سے شہر چلی آئی تھی۔ احمد ایک بات نوٹ کر رہا تھا کہ وہ جب بھی اس کے ساتھ موجود ہوتی تھی وہ کسی گہری سوچ میں ڈوب جاتی تھی۔ ایک دن اس کی طبیعت کافی خراب تھی۔ وہ راستے میں گر کر بے ہوش ہو گئی۔ جب احمد اس کے قریب گیا تو اس کے منہ سے صرف اور صرف کامران کا نام نکل رہا تھا۔ وہ اسے پکار رہی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی آنکھوں سے آنسو بھی بہہ رہے تھے۔ اور اس دن تو اس نے نظر انداز کیا، لیکن پھر کچھ دنوں کے بعد وہ اس کی گاڑی میں اچانک ہی سو گئی۔ اس دن بھی اس کے منہ سے کامران کا نام سن کر اس سے رہا نہیں گیا اور اس نے اس بارے میں سوال پوچھ ڈالا۔ ستارہ نے بھی اس سے کچھ نہیں چھپایا اور اپنا ماضی اس کے سامنے کھول کر رکھ دیا۔ احمد کوئی چھوٹا بچہ نہیں تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی محبوبہ ابھی تک اپنے منگیتر کو نہیں بھلا پائی۔ وہ بلا شبہ لاکھ کوشش کر لے، وہ ایسا کبھی بھی نہیں کر سکے گی، کیونکہ اس کا سابقہ منگیتر اس کے دل میں گھر کر چکا ہے۔ اس دن احمد نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ لیا تھا۔ یہ فیصلہ کرنا اس کے لیے بہت مشکل تھا۔ وہ بہت رویا تھا، اسے بہت تکلیف ہوئی تھی، لیکن وہ جانتا تھا کہ اس فیصلے سے 3 لوگوں کی زندگیاں سنور جائیں گی۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ ساری زندگی اس کی بیوی اس میں کسی اور شخص کو تلاش کرتی رہے۔ اس نے بہت ہی خوشگوار انداز میں رشتہ ختم کر دیا اور ستارہ کو اس بات کا احساس دلایا کہ وہ ابھی بھی اپنے سابقہ منگیتر سے محبت کرتی ہے اور وہ اس کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ بہتر یہی ہے کہ وہ اپنی انا کو کچل دے، کیونکہ محبتوں میں انا نہیں ہوتی۔ اب اگر اس کا منگیتر اس کے پاس لوٹ کر آ گیا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ بھی اس کے پاس لوٹ کر چلی جائے۔ غلطیاں ہر انسان سے ہوتی ہیں، اس کے منگیتر سے بھی ہو گئی ہے، ویسے بھی معاف کرنے والا بڑا ہوتا ہے۔ ایک بات اس نے بہت شدت سے نوٹ کی تھی کہ احمد کی اس زندگی سے چلے جانے سے اس کی زندگی میں کوئی فرق نہیں آیا تھا، جتنا فرق کامران کے جانے کی وجہ سے آیا تھا۔ تو اس کا مطلب یہی تھا کہ وہ احمد سے محبت نہیں کرتی تھی، بلکہ کامران کو بھلانے کے لیے وہ اس کے ساتھ رہ رہی تھی۔ جب اسے اس بات کا احساس ہوا تو وہ چند لمحوں کے لیے خوش ہو گئی۔ اگر احمد خود یہ رشتہ نہ توڑتا تو وہ بلا شبہ ایک بہت بڑی مشکل میں پھنس جاتی۔ کامران بھی پیچھے نہیں ہٹ رہا تھا۔ وہ روز اس کے گھر کے صحن میں جا کر بیٹھ جاتا تھا اور اس کی ماں سے باتیں کرتا رہتا تھا۔ چونکہ سیمسٹر ختم ہو گیا تھا، چھٹیاں چل رہی تھیں، وہ گھر پہ ہی موجود ہوتی تھی۔ وہ انسان 24 گھنٹے اس کی نظروں کے سامنے گھومتا رہتا تھا۔ جب وہ سونے کے لیے جاتی تھی تو رات اس کے خواب میں آ جاتا تھا۔ چند دنوں کے بعد وہ دوبارہ سے اپنی ماں کو لے آیا۔ اس بار اس نے کہا کہ میں نے پہلے کامران سے بات کرنی ہے۔ کامران خوش ہو گیا۔ جب وہ اس کے پاس گیا تو سب سے پہلے اسے اپنے منگیتر سے چہرے پر ایک تھپڑ پڑا۔ اس نے خوشی خوشی قبول کر لیا۔ پھر اس کے بعد اس نے کامران کے چہرے پر تھپڑوں کی بارش کر دی۔ اس کے بعد پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس نے جلدی سے ستارہ کے آنسو صاف کیے اور کہنے لگا، رونا تو مجھے چاہیے، تم کیوں آنسو بہا رہی ہو؟ اس نے روتے ہوئے کہا کہ تم نے میرے ساتھ بہت زیادتی کی ہے، تمہیں پتہ بھی تھا کہ میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں، اس کے باوجود بھی تم مجھے چھوڑ کر چلے گئے۔
میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ مر جاؤں گا لیکن دوبارہ یہ حرکت نہیں کروں گا۔ مجھے احساس ہو گیا ہے کہ مجھے صرف اور صرف تم سے ہی محبت ہے اور تمہارے علاوہ میں کسی اور لڑکی کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتا۔ مجھے معاف کر دو اور ایک اور موقع دے دو۔ ستارہ نے اسے معاف کر دیا۔ اس کی ڈگری جیسے ہی مکمل ہوئی اس کی رخصتی ہو گئی۔ 1 سال بعد اللہ تعالیٰ نے اسے 2 جڑواں بچوں سے نوازا جس سے اس کی زندگی مکمل ہو گئی۔ چند سالوں کے بعد وہ احمد سے ملی تھی۔ احمد اپنی زندگی میں بہت خوش نظر آ رہا تھا۔ وہ بھی مطمئن ہو گئی۔ جب وہ وہاں سے جا رہی تھی تو احمد بہت امید لیے اس کی پیٹھ کو دیکھ رہا تھا۔ اس وقت اس کی آنکھیں ادھورے خوابوں کی وجہ سے جل رہی تھیں۔ احمد خود بھی جانتا تھا کہ 2 لوگوں کو خوش کرنے کے لیے وہ کتنی بڑی تکلیف اٹھا رہا ہے۔ اس کے بعد اس نے اپنی بیوی کا ہاتھ تھاما اور دوبارہ سے چل پڑا کیونکہ اس کی منزل بالکل مختلف تھی۔